اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نیت الصوم یجب علی المکلف قصد الامساک عن المفطرات من اول الفجر الی الغروب متقربا به الی اللہ تعالی۔ اگر بعض کتابوں میں دیکھیں تو یہی جو ہے وہ روزے کی تعریف بھی ہے۔ بعض کتابوں میں روزے کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اسی سے کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مکلف کے اوپر واجب ہے کہ وہ قصد امساک کرے، یعنی اپنے آپ کو روکے۔ امساک کہنا ہے روکنا، مسک یعنی ٹھہرنا، روکنا۔ کس چیز سے روکے؟ کہنا ہے کہ مفطرات سے روکے، یعنی وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے چاہیے کہ مکلف اپنے آپ کو روکے۔ اچھا، کب سے کب تک روکے؟ جی، اس کا بھی زمانہ ہے۔ زمانہ یہ ہے کہ من اول الفجر، یعنی فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے۔ روکنے کو روزہ کہا جاتا ہے، بلکہ صرف روکنے کو روزہ نہیں کہا جاتا، بلکہ متقربا بہ الی اللہ تعالیٰ۔ اس روکنے کی نیت جو یہ ہو کہ خداوند عالم کی قربت مقصد ہے، لوگوں کو دکھاوا یا اور ساری چیزیں جو مقصد نہ ہو، تب جا کے اس کو جو ہے روزہ کہا جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ والازہر، اور یہی جو بہت زیادہ مین پوائنٹ ہوتا ہے نیت کا، کہ نیت میں تقرب جو ہے بہرحال ضروری ہے۔ والازہر جواز الاکتفاء بنیت الصوم تمام شہر من اولہ۔ یہ بہت معروف مسئلہ ہے کہ اظہر یعنی کیا؟ یعنی اظہر من فتاوی الاصحاب، یعنی جو علماء کے فتوے سے جو بات ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ علماء جو ہے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ماہ رمضان میں ہر دن کی الگ الگ نیت کرے، بلکہ یہ مطلب اس کی تاکید کی گئی ہے ایسا کرے تو، لیکن اگر چاہے انسان تو پورے مہینے کا پورے مہینے کے حوالے سے ایک ہی نیت جو ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اس طریقے سے نیت کر لی، ٹھیک ہے، تو بعد میں اگر کسی دن وہ نیت کرنا بھول جاتا ہے تو چونکہ اس نے نیت پورے مہینے ہی کر رکھی ہے، واضح انشاءاللہ، لہذا وہ چاہیے کہ وہ نیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا جو ہے فائدہ اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کتابوں میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر دن کی الگ الگ نیت کرنی چاہیے، ایک نیت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو یہ 30 روزے ہیں، یہ 30 عبادتیں ہیں، الگ الگ ہیں، لہٰذا آپ ہر ایک کی الگ الگ کریں، زیادہ بہتر یہی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پورے مہینے کا ایک ہی دن نیت کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پورا گرچہ 30 روزے ہیں مگر وہ عبادت ایک عبادت ہے، واضح انشاءاللہ۔ جی، تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والازہر جواز الاکتفاء بنیت الصوم تمام شہر من اولہ، کہ مہینے کی پہلی ہی تاریخ میں انسان چاہے تو پورے مہینے کی نیت کر سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے فتاوی اصحاب سے۔ وإن كان الأحوط في هذا الفرض تجدید النیت فی کل لیلہ، گرچہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے باوجود بھی بہتر کیا ہے؟ احتیاط کے مطابق کیا ہے؟ احتیاط کے مطابق کہ ہر دن، ہر رات جو ہے، مثلا دن نہیں، ہر رات جو کیا کرے، وہ تجدید نیت کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک مہینے پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ تجدید نیت بھی کرتا رہے، واضح انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ جیسا کہ میں نے بتایا، فلسفہ اور فائدہ ثمرہ وہاں پہ ظاہر ہوگا جب کوئی شخص بھول گیا نیت کرنا کسی رات، تو چونکہ اس نے نیت پہلے کر رکھی ہے پورے مہینے کی تو کوئی حرج نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ مسئلہ سنیے کہ کما تعتبر النیت فی صیام شہر رمضان تعتبر فی غیرہ من الصوم الواجب، کہ نیت سے جو اعمال عبادی ہیں، یعنی اعمال عبادی یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اعمال کے جو عبادت شمار ہوتے ہیں، یعنی تعبدی کے مقابلے میں توسلی ہوتا ہے۔ توسل جس میں عبادت کی جو عبادت نہیں ہوتی ہے، جس میں نیت کی شرط نہیں ہوتی ہے، قصد قربت انسان اگر کر لے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کپڑا دھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ٹھیک ہے، اگر اس میں یہ بھی اگر انسان قصد قربت کی نیت سے کرے تو بہتر ہے، لیکن اس میں شرط نہیں ہے۔ لیکن اعمال عبادی وہ ہیں کہ جن میں نیت کی شرط ہے، اگر کوئی نیت نہ کرے تو کیا ہے؟ الاعمال بالنیات کی جہت سے نیت نہ کو تو باطل ہے۔ جس طریقے سے نیت شرط ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے میں، اسی طریقے سے نیت شرط ہے بقیہ دوسرے روزوں میں بھی جو واجب روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ کما تعتبر النیت فی صیام شہر رمضان تعتبر فی غیر ضمیر کہاں بٹائیں گے؟ ہاں، غیر صیام شہر رمضان، پورا کہیے، غیر صیام شہر رمضان من الصوم الواجب، ہاں، البتہ جیسے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی روزہ واجب روزہ ہو، جیسے کصوم الکفارہ، اگر کسی پر کفارہ واجب ہے تو یہ بھی بہرحال واجب ہوتا ہے روزہ۔ اس طریقے سے والنذر، اگر کسی نے نذر مانی ہے،
ہاں تو اس پہ بھی نیت کے ساتھ ہی اس عمل کو انجام دینا. اس طریقے سے والقضاء، اگر کوئی شخص جو کیا ہے قضا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کا روزہ اس نے چھوڑ دیا تھا کسی وجہ سے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے، اب اس کی قضا رکھنا چاہ رہا ہے، تو اگر قضا کرے گا تو بھی نیت کے ساتھ. اس طریقے سے والصوم نیابۃ عن الغیر، اس طریقے سے اگر کوئی شخص جو کیا ہے کسی غیر کی نیابت میں، دوسرے کی نیابت میں کیا کر رہا ہے، روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، جیسے اجارے پہ روزہ کسی نے رکھا ہے، تو اس میں بھی نیت جو ہے وہ ضروری ہے. وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَقْسَامٌ مِّنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ. تھوڑا سا مسئلے پہ غور کیجیے گا، یعنی کہ اگر کسی مکلف کے اوپر، کسی شخص کے اوپر متعدد جو ہے وہ روزے واجب ہوں، ٹھیک ہے، مثال طور پر اس نے نذر کر رکھا ہے تو نذر کی وجہ سے روزہ واجب ہے. ماہ رمضان میں عمدن کوئی حرام کام کے ذریعے سے روزہ باطل کیا تھا، اس پہ کفارے کے روزے بھی مثلا واجب ہیں. یا پھر سمجھ لیجئے آپ کہ اس نے جو ہے وہ قضا کر رکھی ہیں ماہ رمضان کے روزے کو، تو اس پہ قضا بھی روزے واجب ہیں. تو اب دیکھیے تو اس پر متعدد روزے واجب ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ جو وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ یہ تعین کرے، معین کرے کہ وہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے، قضا رکھ رہا ہے، نذر والا روزہ رکھ رہا ہے، یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اب جو روزہ رکھ رہا ہے نا اس کے اندر صلاحیت ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو معین کرنا ضروری ہے کہ آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں. واضح؟ سنیے، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَقْسَامٌ مِّنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ، اگر مکلف کے اوپر صوم واجب کے کئی اقسام ہیں، ان میں سے کئی اقسام اس کے اوپر واجب ہیں، تو کیا ہوگا کہ وجب علیہ التعین، تو اس مکلف کے اوپر واجب ہے کہ وہ تعین کرے، معین کرے کہ کون سا روزہ وہ رکھ رہا ہے. اچھا، زائداً علی قصد القربت، نیت میں قصد قربت تو بہرحال حتماً ہونا ہی چاہیے، اس سے ہٹ کر اس قصد قربت پلس جو ہے کیا ہے یہ معین کرنا چاہیے کہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے. نعم لا حاجت الی التعین فی شہر رمضان، یہ ہاں اگر ماہ رمضان کا روزہ انسان رکھ رہا ہے تو اس میں تعین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الصوم فیہ متعین بنفسہ، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزہ بنفسہ ہی، چاہے آپ معین کریں یا نہ کریں، وہ ماہ رمضان کا ہی ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص کوئی اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ تو باطل ہے ہی، خود ماہ رمضان کا روزہ ہی باطل ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. اور سنیے، کہہ رہے یکفی فی نیت الصوم ان ینوی الامساک عن المفطرات علی نحو الاجمال ولا حاجت الی تعینها تفصیلا. ہم نے جو ابتدا میں کہا تھا شروع میں کہ روزہ کیا ہے، روزہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے مفطرات سے امساک، رکنے کے، اپنے آپ کو کہ بچائے گا، وہ مفطرات کو انجام نہیں دے گا، اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، ہے نا. اب آج یہ اس بات کو ذکر کریں کہ جو ہم نے کہا امساک، تو یہ امساک میں آپ دیکھیں مفطرات میں 10 چیزیں ہیں، تو کیا مطلب نیت کرتے وقت وہ سب کو گنائے کہ مثلا میں روزہ رکھتا ہوں اس نیت سے کہ پورے دن جو ہے وہ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، جمع نہیں کروں گا، استمنا نہیں کروں گا، اس طریقے سے جو سارے مفطرات، اس کو گنوانا علی نحو تفصیل ضروری ہے یا علی نحو الاجمال، بس پورا تصور اس کے ذہن میں ایک بار کہہ دیا کہ روزہ میں رکھتا ہوں مثلا واجب قربت اللہ تعالی، اور نیت میں ہو کہ جو مفطرات اس سے انجام نہیں دے گا، تو یہ علی نحو الاجمال ہی کافی ہے. تو کہتے ہیں جی ہاں علی نحو الاجمال ہی کافی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو تفصیل و اجمال سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تفصیل یہی ہے کہ جتنے مفطرات ہیں ہر ایک کو اپنے ذہن میں بائے لانے کے بعد جو کیا ہے نیت کرے کہ اس سے امساک کرے گا. ٹھیک ہے، یکفی فی نیت الصوم ان ینوی الامساک عن المفطرات علی نحو الاجمال، علی نحو الاجمال ہی کافی ہے. ولا حاجت الی تعینها تفصیلا، تفصیلا اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح عبارت کہ اذا نسی النیت فی شہر رمضان، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نیت کرنا بھول گیا، تھوڑا سا یہ مسئلہ دیکھیے گا، تھوڑا سا مسئلہ جو ہے مختلف ہے، مطلب آپ نے جو سن رکھا ہے پڑھ رکھا ہے اس سے ذرا سا مختلف لگے گا. کہ اذا نسی النیت فی شہر رمضان، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نیت کرنا بھول گیا، ٹھیک ہے، فإن تذکر بعد الزوال وجب علیہ الامساک بقیۃ النہار، تو اگر اس کو یاد آئے کیا ظہر کے بعد، زوال کے بعد، ٹھیک ہے، مثلا دن کے 2 بجے 3 بجے کہ اس نے جو ہے وہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کی نیت جو ہے اس نے نہیں کی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں 2 سے لے کر 7 بجے تک مثلا مغرب ہے، ٹھیک ہے، تو 2 سے لے کر 7 بجے تک کچھ کھائے گا بھی نہیں، کھائے پیے گا بھی نہیں، یعنی امساک کرے گا، اور ساتھ ساتھ والقضاء بعد ذالک، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا. یہ بہرحال معروف ہے، یہ آپ نے اکثر سن رکھا ہے، کوئی مختلف بات نہیں، الگ نہیں سی بات نہیں ہے. سنیے گا، وہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے. وَإِنْ كَانَ التَّذَكُّرُ قَبْلَ الزَّوَالِ،
وجب علیہ الامساک بقیۃ النہار والاحوط القضاء بعد ذالک. یہ تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو یاد آ رہا ہے مثلا صبح کے 9 بجے 10 بجے ٹھیک ہے 7 بجے کہ اس نے جو ہے وہ نیت نہیں کی ہے اس روزے کی. اچھا ساتھ میں یہ بھی رکھیں کہ پہلے ماہ رمضان کے شروع میں اس نے پورے مہینے کی نیت نہیں کی تھی ورنہ وہ کافی ہوگی. فرض یہ ہے کہ اس نے پہلے نیت نہیں کی جیسا کہ عام طور سے لوگ یہی کرتے ہیں ہر دن کے الگ الگ نیت کرتے ہیں اور اس نے نیت نہیں کی اور یاد کب آ رہا ہے صبح میں قبل الزوال. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں بھی حکم وہی ہے. کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے کہ پورے دن جو ہے اس کو امساک کرنا ہے اور احتیاط. دیکھیے وہاں پہ پہلے والے میں احتیاط نہیں تھا, پہلے والے حکم تھا. یہاں کہ نہیں, احتیاط یہ ہے کہ بعد میں قضا بھی انجام دے لے. لیکن وہ مسٹیک تو کہتے ہاں ہیں کہ زوال سے پہلے جی, کر لے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے, آپ نے سن رکھا ہے. اس لیے کہ جی سید کا بھی جی جی مشہور یہی ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا سَائِرُ أَقْسَامِ الْوَاجِبِ فَإِنْ فَاتَتْهُ النِّيَّةُ فِيهَا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ بَطُلَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. لیکن کہتے ہیں یہ تو ماہ رمضان کا حکم تھا. ٹھیک ہے. اگر ماہ رمضان کے علاوہ اور دوسرے جو واجب روزے ہیں اگر اس میں نیت جو ہے وہ کیا ہے فوت ہو جائے, کوئی نیت نہ کرے رات کو, ہاں وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ اور زوال کے بعد اسے یاد آئے تو کیا ہوگا کہ بَطُلَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ, تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ کیا ہے باطل ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ إِن تَذَكَّرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ. اس طریقے سے روزہ باطل یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا کب, جب قبل الزوال یاد آ رہا ہے. بقیہ روزوں میں ماہ رمضان کے علاوہ قبل الزوال یاد آیا اسے, ٹھیک ہے, مگر وہ صبح ناشتہ وہ کر چکا ہے آرام سے, اب یاد آ رہا ہے کہ مجھے تو روزہ رکھنا تھا آج کے دن. بات ان شاء اللہ. اب چونکہ وہ مفطر کو انجام دے چکا ہے لہٰذا اس دن کا بھی روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی فرق یہی ہے کہ اب بقیۃ النہار جو امساک کا حکم تھا ماہ رمضان میں یہاں پر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پورے دن کھانا پینا نارمل کر سکتا ہے. وَإِذَا كَانَ التَّذَكُّرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ جَازَ لَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ وَحُكِمَ بِصِحَّةِ صَوْمِهِ. ٹھیک ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے اور وَإِذَا كَانَ التَّذَكُّرُ قَبْلَ الزَّوَالِ کہہ رہے کہ بقیہ روزوں میں ماہ رمضان کے علاوہ اگر اس کو یاد آئے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے زوال سے قبل. اس سے پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ اس نے مفطرات کو انجام دے رکھا ہے. یہاں ہے وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ اور کوئی مفطرات کو انجام اس نے نہیں دیا ہے, یعنی ابھی تک جو ہے وہ صبح سے جب سے اٹھا ہے کچھ کھایا پیا نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جاز لہ تجدید النیہ, تو وہ اگر چاہے تو تجدید نیت کر سکتا ہے. وحکم بصحۃ صوم اور اس کو حکم لگایا جائے کہ اس کا روزہ جو کیا ہے صحیح ہوگا. یہی والا حکم جو آج کل مجتہدین جو ہے وہ دیتے ہیں حتیٰ ماہ رمضان کے حوالے سے بھی, ہے نا. بات ان شاء اللہ. وَأَمَّا صَوْمُ النَّافِلَةِ فَيَمْتَدُّ وَقْتُ نِيَّتِهِ إِلَى الْغُرُوبِ. لیکن جہاں تک یہ تو ہماری بات اب تک تھی ماہ رمضان کا روزہ وہ بھی واجب اور ماہ رمضان کے علاوہ جو دوسرے روزے ہیں وہ بھی واجب, تو یہ واجب کا حکم تھا. جہاں تک مستحب روزے کی بات ہے تو اس کا وقت کیا ہے, کہہ رہے فَيَمْتَدُّ وَقْتُ نِيَّتِهِ إِلَى الْغُرُوبِ. تو اس کے نیت کا وقت جو ہے کیا ہے غروب تک ہے. البتہ اگر کسی نے مفطرات کو انجام نہیں دیا ہے تب, ورنہ اگر مفطرات کو انجام دیا تو پھر اس کا وقت کیا فائدہ. ٹھیک ہے. بے معنی سنیے معنی کیا ہے, کیا مطلب ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے غروب تک. بے معنی ان المکلف اذا لم یکن قد اتی بمفطر, کہ اگر مکلف نے کسی مفطر کو انجام نہیں دیا, مثال کے طور پر 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے, 15 شعبان کو اٹھا دن میں 12 بجے, ٹھیک ہے, اور اس نے ابھی تک کوئی صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو کیا کہیں جاز لہ ان یقصد صوم النافلہ. تو اس صورت میں جو 15 شعبان کا مستحب روزہ ہے انسان چاہے تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُمْسِكْ بَقِيَّةُ النَّهَارِ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي شَيْئًا قَلِيلًا. اور اسے چاہیے کہ وہ پورے دن جو کیا کرے, بقیہ جو نہار دن کا حصہ بچ گیا ہے اس میں کیا کرے, امساک کرے, کھانے پینے کو انجام نہ دے. ہاں گرچہ وہ وقت جو بچا ہوا ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر سویا, رات بھر جگہ تھا, سویا ایک ہی بار کب اٹھا, دن کے 4 بجے اٹھا, شام کے 4 بجے 5 بجے, 1 گھنٹے بعد اذان ہونے والی ہے. پھر بھی چاہے تو نیت کر سکتا ہے اور مستحب روزہ اس کا ہو جائے گا. اور ان شاء اللہ وَلَوْ كَانَ الباقی شیئن خیر, سے جو وقت باقی ہے وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو, وَيُحْسَبُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ, اور اس دن کا روزہ اس کا مستحبی روزہ کہا جائے گا اور وہ تسلیم کیا جائے گا. اور انشاءاللہ ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یعتبر فی النیت الاستمرار. یہ جو ہم نے نیت کی بات کی یہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ تمام حتیٰ کہ نماز کے حوالے سے بھی جو کہتے ہیں اگر کسی نے
نیت کی تو نماز کے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک، ٹھیک ہے، نیت کا میں استمرار ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، سنیے، یعتبر فی النیت الاستمرار، نیت میں ابھی البتہ یہاں پر ہر نیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر نیت صوم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، نیت صوم میں استمرار ضروری ہے. استمرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی کہ صبح اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کے انسان جو کیا کرے، مستمر رہے کہ ہاں وہ روزہ رکھے گا. پس اگر نیت میں استمرار نہ ہو، کیا مطلب؟ فلو قصد الافطار اثناء النہار بطل صومہ وان لم یأت بشیء من المفطرات. پس اگر کسی شخص نے نیت میں جو استمرار کی شرط ہے اس کو کیا کیا؟ باطل کیا، اس کو توڑا، تو ہم نے کیا کہا؟ اذا فقد الشرط فقد المشروط. چونکہ اس نے نیت میں استمرار والی شرط کو فاقد کر دیا، ختم کر دیا، لہذا اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. پس فلو قصد الافطار اثناء، اگر کسی نے وقت دن کے کسی حصے میں ٹھنڈا پانی دیکھا، ٹھیک ہے، کہا کہ یار توڑ دیتا ہوں روزہ، پیاس بہت زیادہ لگی ہے، اور انشاءاللہ، یا اس کے علاوہ کھانے پہ نظر گئی اس طرح سے، تو کیا ہے؟ فلو قصد الافطار اثناء النہار، اگر دن کے کسی حصے میں اس نے روزے کو باطل کرنے کا قصد کیا، افطار کرنے کا قصد کیا، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب پھر بعد میں آیا کہ نہیں چھوڑو، کیا توڑیں؟ نہیں توڑتے ہیں. تو گرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، مگر چونکہ نیت جو ہے اس نے توڑ دی تو اس کا روزہ بھی جو ہے باطل ہو جاتا ہے. بس انشاءاللہ. اگر کچھ انجام نہیں دیا تو ایسے کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ یہ جو نیت میں جو استمرار ہے ہو جاتا ہے. یہ روزے ہی کے حوالے سے اختصاص ہے، ورنہ نماز وغیرہ میں ایسا نہیں ہے. ابھی کل شرائع میں پڑھا رہے تھے. ہاں ہے، صحیح بات ہے. اگر اور یہ کیوں نہ ہو، روزہ دیکھیے تو اصل میں کہتے ہی نیت کو ہے. نہیں، جب تک کہ آپ جو کوئی گناہ کا قصد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا یار، آپ نے گناہ نہیں کیا تو کیا وہ گناہ تو شامل وہ نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے، مگر روزہ ہوتا ہی کیا ہے؟ نیت ہے. اگر ابھی ہمارے سامنے آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں، بس انشاءاللہ، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ آپ روزہ ہے نہیں روزہ ہے، سامنے والا تو نارمل سمجھے گا. آپ کھائیے پیے جو بھی کیجیے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ روزہ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو میرے لیے ہے. ورنہ آپ بقیہ اور جو بھی عبادت اٹھا کے دیکھیے، اس میں سامنے دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں سوائے روزے کے. روزہ کہتے ہی نیت کو ہے. اگر اسی میں جو کیا ہے خلل ہو تو پھر وہ روزہ نہیں کہلائے گا. بہرحال یہ مطلب ان کا اختصاصی مسئلہ نہیں ہے، حتی معروف ہے، مشہور ہے. یہ اذا نوى لیلا صوم الغد، اگر کسی شخص نے، سنیے گا، یہ عام طور سے ہوتا ہے، رات کے وقت اگلے دن کے روزہ رکھنے کی نیت کی، ٹھیک ہے، رات کے حصے میں نیت کی کل روزہ رکھنا ہے مجھے، ثم نام، اور اس کے بعد وہ سو گیا، ولم یستیقظ طول النہار صح صومہ، مگر وہ پورے دن جو ہے وہ جگا ہوا تھا کئی دنوں کا، لیکن وہ پورے دن اٹھا نہیں، سحر جو بنا رکھا تھا وہ بھی ایسے ہی رہ گیا، اور نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھی صبح کی، بس ایسے ہی جو کیا ہے رہ گیا. اب وہ آنکھ کھولی کب؟ دن کے 3 بجے مثلا، تو کیا اس کو روزہ ہے؟ کہہ رہے چاہیے صح صومہ. کیوں؟ اس سے کہ نیت اس نے بہرحال رات میں کر دی تھی. اب آئیے مفطرات، جو کہا کہ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک جو مفطرات سے پرہیز کرنا ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، تو یہ مفطرات کیا ہیں؟ کہہ رہے وہی عشرۃ، یہ 10 مفطرات ہیں، اور پھر اس کی جو ہے تفصیل ذکر کر رہے ہیں. الاول والثانی تعمد الاکل والشرب، یہ دونوں 1 اور 2 ہو گئے، ٹھیک ہے. جان بوجھ کر کھانا اور پینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. ولا فرق فی المأکول والمشروب بین المتعارف وغیرہ. ہم نے جو کہا کہ کھانے پینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو اب یہ جو کھانا پینا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ کھانا پینا متعارف و مشہور ہے، یعنی ایسی چیز کھا پی رہا ہے کہ جو عام طور سے لوگ کھایا کرتے ہیں، بس انشاءاللہ، پزا، بریانی، ہے نا، چاکلیٹ، آئس کریم، یہ ساری چیزیں کھا رہا ہے، بس انشاءاللہ. یا پھر کیا؟ غیر متعارف چیزیں کھا رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں کھا رہا ہے کہ جو عام طور سے لوگ نہیں کھاتے پیتے ہیں، مطلب کسی درخت کا کوئی پتا کھا رہا ہے، کوئی لکڑی اٹھائے کھا رہا ہے، جو مشہور نہیں ہے، عام طور سے لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں، مگر اس کو کھا رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایک بات اس طریقے سے یہ تعمد الاکل والشرب یہ مطلق ہے. ولا بین القلیل والکثیر، یہ اس کو بھی شامل ہے، چاہے مثلا ایک نوالا کھائے یا پوری پلیٹ بیٹھ کر کھائے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. حتیٰ ایک دانہ بھی اگر کھا لے، ایک گھونٹ پانی بھی پی لے تو روزہ باطل ہے. ایک قطرہ پانی کا بھی اگر اپنے حلق میں ٹپکا لے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے.
کما لا فرق فی الاکل والشرب بین ان یکون من الطریق العادی اور من غیر. اس طریقے سے یہ تعمد الاکل والشرب میں اطلاق پایا جاتا ہے. یہ اس کو بھی شامل ہے کہ چاہے وہ کھانا پینا طریقے معتاد سے کریں، یعنی عادتاً جس سے لوگ کھاتے پیتے ہیں اسی طریقے سے اسی راستے سے کھائے، جیسے منہ سے کے ذریعے سے کھائے، یا پھر نہیں بلکہ ناک میں پائپ ڈال کر جو کیا ہے پانی کو پیٹ تک پہنچائے. تو اس سے بھی جو کہ عام طور سے لوگ ایسا نہیں کرتے، مگر اس سے بھی جو کہ انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا سنیے گا، کما لا فرق فی الاکل والشرب بین ان یکون، یعنی اکل و شرب من الطریق العادی او من غیرہ من غیر العادی. غیر العادی یہی ہے کہ ناک کے ذریعے سے پانی پینا، یہ عادتاً ایسا نہیں ہے مگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے. سنیے گا، فلو شرب الماء من انفہ بطل صومہ. اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے ناک کے ذریعے سے پانی پیے تو اس کا روزہ باطل ہے، جو کہ عادی ہے غیر عادی ہے؟ غیر عادی ہے. ويبطل الصوم ببلع الاجزاء الباقیہ من الطعام بین الاسنان اختیار. سنیے، بلکہ اختیار کی صورت میں اگر کوئی شخص دانت میں پھنسے ہوئے کھانے کو، جو عام طور سے مثلا گوشت وغیرہ کھاتا ہے تو دانت میں کچھ اجزاء اس کے پھنس جاتے ہیں، اگر اس کو دن کے کسی حصے میں انسان گھونٹ لیتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، البتہ اختیاری صورت میں. ويبطل الصوم ببلع، بلع کہتے ہیں گھونٹنے کو، الاجزاء الباقیہ وہ اجزاء کھانے کے کہ جو باقی رہ جاتے ہیں منت کہ کہاں پر بین الاسنان دانتوں کے درمیان میں، اختیار کی صورت میں. لا يبطل الصوم بالاکل او الشرب بغیر عمد. ہم نے کیا اوپر قید لگائی تھی؟ تعمد الاکل والشرب. بس اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھولے سے اگر کسی چیز کو کھا پی لے رہا ہے، کما اذا نسی صومہ فاکل وشرب، کہ اگر جیسا اگر کوئی شخص جو کیا ہے اپنے روزے کو بھول جائے کہ وہ روزہ ہے اور کسی چیز کو کھا پی لے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. کما لا یبطل بما اذا وجر فی حلقہ بغیر اختیار ونحو ذلک. جس طریقے سے اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اختیار کی صورت میں اگر کوئی شخص گھونٹ رہا ہے اس چیز کو جو اس کے دانت میں پھنسی ہوئی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. بس اسی کے مفہوم نکال لیجئے آپ کہ اگر کوئی شخص من غیر اختیار، ٹھیک ہے، کسی ایسی چیز کو کہ جو دانت میں پھنسی ہوئی ہے اس کو گھونٹ جا رہا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. بس انشاءاللہ. لا يبطل الصوم بزرق العبرة في العضلة او العرق، ٹھیک ہے، کما لا يبطل بالتقطير في الاذان او العين ولو ظهر اثره من اللون او الطعم في الحلق. آسان مسئلہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص سنیے گا، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے کس چیز سے؟ عضلہ میں انجیکشن لینے سے. عبرہ کہتے ہیں انجیکشن کو، عضلہ کہتے ہیں اس پہ کولہے پہ جو انجیکشن لیتا ہے انسان اس کو. اگر کوئی شخص عضلے پہ، یہاں بلکہ یہاں پہ بھی عام ہے یہ، حد تک مطلب جائیے آپ انجیکشن لیں تو پوچھتے ہیں عضلہ میں لینا ہے عرق میں لینا ہے. تو اگر کوئی شخص کولہے پہ روزہ، وہ حالت روزہ میں کوئی شخص کولہے پہ اگر وہ لے رہا ہے انجیکشن لے رہا ہے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا. اب العرق، یا پھر نہیں بلکہ نس میں اگر روزہ وہ لے رہا ہے یعنی انجیکشن لے رہا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. کما لا یبطل بالتقطیر فی الاذن او العین. جس طریقے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر کوئی دوا کا قطرہ کان میں یا پھر جو ہے آنکھ میں ڈال رہا ہے. حاضر انشاءاللہ جی. ولو ظہر اثر من اللون او الطعم فی الحلق، گرچہ آنکھ یا کان میں اس دوا کے ڈالنے کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ انسان حلق میں محسوس کر رہا ہے، پھر بھی اس کا روزہ باطل اس سے نہیں ہوتا ہے. حاضر انشاءاللہ. یجوز للصائم بالعریقہ اختیارا ما لم یخرج من فضاء فمہ بل یجوز له جمع فی فضاء فمہ ثم بلعہ. کرے کہ روزے دار کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے لعاب دہن کو، ٹھیک ہے، گھونٹ جائے اختیار کی صورت میں، کوئی مشکل نہیں ہے. ما لم یخرج من فضاء فمہ، جب تک کہ وہ فضاء فم سے خارج نہ ہو. بات انشاءاللہ. بل یجوز له جمع فی فضاء ثم بلع، بلکہ اگر کوئی چاہے تو منہ میں لعاب دہن کو جمع کر کے بھی اس کو گھونٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لا بأس علی الصائم ان یبلع ما یخرج من صدره او ینزل من رأسه من الاخطاط ما لم يصل الى فضاء الفم والا فالاحوط ترکہ. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ گھونٹ لے کس چیز کو؟ ما یخرج من صدرہ او ینزل من رأسہ. اس کو ہم کہتے ہیں وہ بلغم جو ہوتا ہے، کبھی کبھی حلق سے
وہ سینے سے آتا ہے، سینے کا بلغم ہوتا ہے. تو مشہور مسئلہ یہی ہے کہ سینے سے انسان کبھی بلغم آتا ہے اور کبھی سر سے آتا ہے. تو یہ سینے کا بلغم یا سر کا بلغم اگر ایسے یعنی کھینچنے کے بعد انسان ڈائریکٹ جو ہے وہ لے رہا ہے پیٹ میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ سر و سینے کا بلغم فضائے فم میں، یعنی کیا مطلب منہ میں لینے کے بعد پھر اس کو گھونٹ رہا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بات انشاءاللہ یہی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، پھر عبارت پڑھیے. دیکھیے یجوز نہیں یہ والا لا باس علی الصائم ان یبلغ ما یخرج من صدره اور ینزل من راسه. جو کچھ یعنی جو بلغم ٹھیک ہے سینے سے یا سر سے ٹھیک ہے آ رہا ہے، اس کے گھونٹنے میں بلع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے روزے دار کے لیے. ٹھیک ہے من الاخلاط ما لم یصل الی فضائل الفم. کب تک کہ حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، جب تک کہ وہ سر و سینے کا بلغم اس کے فضائے فم تک نہ پہنچے. بس اس کا مطلب مفہوم کیا ہوا؟ فضائے فم یعنی ہونٹ تک؟ نہیں فضائے فم یعنی یہی منہ کے اندر. منہ کے اندر دیکھیں نا ایک خالی جگہ ہوتی ہے زبان کے اوپر سے یہ، تو اس کو فضا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم کیا نکلا؟ کہہ رہے کہ جب تک کہ سر و سینے کا بلغم فضائے فم تک نہ پہنچے اسے گھوٹنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس جملے کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر یہ بلغم سر و سینے کا فضائے فم تک پہنچ جائے تو گھوٹنے میں حرج ہے. سنیے وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ تَرْكُهُ. اور اگر ایسا ہو ٹھیک ہے فضائے فم تک پہنچ جائے تو بہتر ہے کہ باہر نکال. ہاں یعنی اگر تو اس صورت میں آپ کو تھوک دینا ہی بہتر ہے. اگر گھونٹ گئے تو یہ تو احتیاط کی بنا پر ترک کرنے کہہ رہے ہیں. آج کل جو مشہور فتویٰ یہی کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. واضح شاید وَإِلَّا یعنی اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ فضائے فم تک پہنچ جائے تو احتیاط یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے گھونٹنے سے. یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائیے کہ یجوز للصائم الاستیاک، روزے دار کے لیے مسواک کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اذا اخرج المسواک لا يرده الى فمه. البتہ یہ مسواک وہ والے مسواک جس میں کس طرح کوئی خوشبو وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اذا اخرج المسواک لا يرده الى فمه. لیکن اس بات کا دھیان رکھے کہ جو مسواک کے طور پر انسان لکڑی کو یوز کر رہا ہے، اگر اس کو باہر نکال رہا ہے ٹھیک ہے، تو جب تک کہ وہ تر ہے نا، اس کو دوبارہ جو ہے کیا ہے انسان اپنے منہ میں نہیں لے جا سکتا. وہ علیہ رطوبہ یعنی جب کہ وہ تر ہے. الا ان یبسق ما فی فمہ من الريق بعد الرد. مگر یہ کہ جو کچھ اس کے یعنی جو مطلب لعاب دہن بنا ہے اس کی وجہ سے، اس مسواک کی وجہ سے اگر اس کو تھوک دیتا ہے پھر اس کو منہ میں لے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ یجوز لمن یرید الصوم ان ترک تخلیل الاسنان بعد الاکل ما لم يعلم بدخول شيء من الاجزاء الباقيه بين الاسنان الى الجوف في النهار والا وجب التخلیل. سنیے گا، کہہ رہے کہ جائز ہے صائم کے لیے، روزے دار کے لیے کہ وہ کیا کرے اختیاری صورت میں، کیا کرے وہ تخلیل اسنان کو یعنی خلال کرنا، تخلیل نہیں خلال یعنی دانت میں خلال کرنے کو ترک کر دے. اس کو واجب نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن ہاں یہ اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے کہ جب اس کو اس بات کا علم ہو کہ میں نے جو کھایا ہے کوئی دانت میں پھنسی ہوئی چیز نہیں ہے اور دن کے وقت میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی. دن میں ایسا نہیں ہوگا کہ دانت سے نکل کر وہ میرے پیٹ میں جانے کا مسئلہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خلال کرے، ایسے ہی بس نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر مسئلہ اس کے برخلاف ہو، سحری میں خوب گوشت کھایا ہے ٹھیک ہے، اور اس کو اس بات کا علم ہے، ہمیشہ سال بھر ایسا ہوتا ہے کہ جب گوشت کھاتا ہے تو بنا خلال کے وہ نہیں رہ سکتا. اب اس کو علم ہے کہ اگر وہ خلال نہ کیا اس نے تو کیا ہے دن کے وقت میں مشکل ہوگی کہ سب دانت میں جتنے پھنسے ہوئے سب باہر نکلیں گے. اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ کچھ پیٹ کی حصے اندر چلا جائے تو روزے کا باطل ہونے کا خطرہ ہے. تو اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ کیا کرے وہ سحری کھانے کے بعد خلال بھی کر لے. اور انشاءاللہ یہی مسئلہ ہے. سنیے یجوز لمن یرید الصوم، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز ہے کیا ترک و تخلیل الاسنان، کہ خلال کرنا دانت میں اس کو چھوڑ دیں نہ کریں. کب؟ بعد الاکل ما لم یعلم بدخول شیء من الاجزاء الباقیہ، جب تک کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو چیزیں میرے دانت میں پھنسی ہوئی ہیں وہ کیا ہوں گی، وہ میرے پیٹ کے اندر جائیں گی، جوف یعنی پیٹ میں اندر چلی جائیں گی دن کے وقت میں. وَإِلَّا لیکن اگر اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اگر میں نے خلال نہیں کیا تو جو چیزیں میرے دانت میں پھنسی ہیں وہ میرے پیٹ میں چلی جائیں گی دن کے وقت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ وجب علیہ التخلیل، اس صورت میں اس کے اوپر خلال کرنا واجب ہو جائے گا. بس انشاءاللہ
کہ لا باس علی الصائم ان یمزغ الطعام للصبی، ٹھیک ہے، ہاں کوئی حرج نہیں ہے روزے دار کے لیے، جہاں زیادہ ہو جائے بتائیے گا، رکنا ہوگا، ہاں کہہ رہے کہ لا باس علی الصائم، روزے دار کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کے لیے، مثلا ماں ہے روزہ رکھے ہوئے اور بچے کو جب تک وہ دانہ چبا کے نہ دے بچہ نہیں کھاتا ہے، تو کیا وہ دانے کو چبا کے دے سکتی ہے؟ کہہ رہے جی ہاں، بچے کے لیے ماں یا باپ جو ہے وہ دانے کو چبا کے اس کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب الحیوان، حتیٰ انسان تو چھوڑیے، حیوان کے لیے بھی اس کام کو کیا جا سکتا ہے حالت روزہ میں۔ او وَأَن يَذُوقَ الْمَرْقَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، یا پھر اگر خاتون کھانا بنا رہی ہے، شوہر جو کیا پریشان کرتا ہے اگر کچھ کمی زیادتی ہو جائے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے، بلکہ مطلب مشہور نہیں کر رہا ہوں میں، نارمل بھی انسان چاہے تو یعنی وہ زبان تک اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ مرق کہتے ہیں یعنی شوربہ، اس کو جو کیا چکھنا، کوئی حرج نہیں ہے۔ مما لا یتعدی الحق، لیکن ان باتوں میں خیال رکھے، چاہے بچے کے لیے دانہ چبانے کا مسئلہ ہو یا پھر جو کیا ہے خاتون کے لیے مرق کو چکھنے کا مسئلہ ہو، خاتون کیا کسی کے لیے بھی، ٹھیک ہے، شوربے کے چکھنے کا مسئلہ ہو، اس صورت دونوں صورتوں میں اس بات کا خیال رہے کہ جب تک یہ حلق تک نہ پہنچیں اس وقت تک جائز ہے۔ وَلَوْ اتَّفَقَ تَعَدَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، چونکہ اب اجازت دے رکھی ہے آپ کو، آپ چکھ سکتے ہیں، دانہ چبا سکتے ہیں، اس صورت میں اگر بنا اختیار کے، ٹھیک ہے، اگر ماں باپ مثلا دانہ چبا رہے تھے بچے کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر عورت خاتون جو کیا ہے وہ سالن چکھ رہی تھی، لیکن بنا اختیار کے یہ چیزیں کیا ہے حلق تک پہنچ گئیں، تو روزہ باطل ہوگا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے باطل نہیں ہوگا، چونکہ آپ کو اجازت دے رکھی ہے، واضح انشاءاللہ، تو لم یبطل صوم۔ لیکن اگر اختیار کی صورت میں ایسا ہو کہ چکھنے کے بہانے کھا بھی لیں تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ یجوز للصائم المضمضۃ بقصد الوضوء او لغیر الوضوء ما لم یبطل شیء من الماء متعمدا، جائز ہے روزے دار کے لیے کیا کرنا، مضمضہ کرنا۔ مضمضہ کیا کہتے ہیں؟ مضمضہ اور استنشاق، یہ دو اصطلاح استعمال ہوتے ہیں وضو وغیرہ میں، آپ نے اکثر سنا ہے۔ استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا، اور مضمضہ یعنی کلی کرنا، ٹھیک ہے، روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ کلی کرے، ٹھیک ہے، وضو کی نیت سے یا بنا وضو کے کلی کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن کب تک کلی کر سکتا ہے کہ ما لم یبطل شیء من الماء المتعمد، کلی کے بہانے ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کر پانی بھی پی رہا ہو، ٹھیک ہے، بس اگر کلی کے بہانے کوئی پانی بھی پی رہا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے۔ ویستحب بعد المضمضہ ان یبزق ریقہ ثلاثا، اور مستحب ہے کہ جو شخص کلی کر رہا حالت روزہ میں وہ 3 مرتبہ جو کیا ہے مطلب تھوکے، 3 مرتبہ جو ہے لعاب دہن کو پھینکے وہ کلی کرنے کے بعد، تاکہ مطلب جو تری وغیرہ ہو منہ میں وہ جو کیا ہے نکل جائے۔ بس انشاءاللہ اس کو تمام کرتے ہیں کہ اذا تمزمز الصائم وسبق الماء الى جوفه بغیر اختیاری ففیہ الصور، یہ تھوڑا سا مسئلہ اچھا مسئلہ ہے، غور طلب ہے، بتانے لائق ہے، اس کو سنیے گا، اور یہی مسئلہ ہے مشہور بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں اذا تمزمز الصائم، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جب صائم جو کلی کرے، جب روزے دار کلی کرے، ٹھیک ہے، وسبق الماء الى جوفه، اور ایک دم سے پانی جو ہے اس کے پیٹ میں چلا جائے، ٹھیک ہے، بغیر اختیاری، اگر اختیار کی صورت میں ہے پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، فوراً کہہ دیں کہ باطل ہے، لیکن یہ جو پانی گیا پیٹ میں یہ بنا اختیار کے چلا گیا، تو اس صورت میں تو اس میں کچھ صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان یتفق ذلک فی مضمضته لوضوء الصلاۃ الواجبہ فلا شیء علیہ فی هذه الصورۃ، کہ یہ جو بنا اختیار کے پانی اس کے پیٹ میں گیا ہے، یہ دراصل یہ جو کلی کر رہا تھا یہ بنا مقصد کے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اصل میں تو اس کو تو نماز پڑھنی تھی ظہر کی، اور یہ آیا تھا بیچارہ وضو کرنے کے لیے، اور وضو کے لیے جب وہ مستحب وضو میں مضمضہ کرنا، اس نے جو وضو کے لیے کلی کرنا چاہا تو پانی جو ہے پیٹ میں چلا گیا، تو اس صورت میں کیا ہے، کہنے فلا شیء علیہ فی هذه الصورۃ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے روزے کو یوں ہی کنٹینیو کر سکتا ہے۔ واضح مسئلہ؟ سنیے گا۔ دوسری حالت کہ ان یتفق ذلک فی مضمضته لوضوء غیر الصلاۃ الواجبہ، ٹھیک ہے، والاحوط فی هذه الصورۃ ان یقضی صومہ، ہاں کہہ رہے کہ یہ جو مطلب بنا اختیار کے پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا کلی کی صورت میں، یہ وضو ہی کر رہا تھا حالت روزہ میں، مگر یہ وضو نماز واجب کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ چاہ رہا تھا کہ روزہ ہیں تو دن بھی جو گزرے وہ حالت وضو میں گزرے، واضح انشاءاللہ، یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کرنا چاہ رہا تھا، واضح انشاءاللہ، برکت کے لیے وضو کر رہا تھا مثلا، نماز واجب کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں کہہ رہے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص کیا کرے، بعد میں روزے کی قضا بھی کر لے، ٹھیک ہے،
اور تیسری صورت کہ ان یتفق ذلک فی مضمضته لداء آخر غیر الوضوء ففی هذه الصورة لا بد من القضاء. یہ صورتحال یہ ہے کہ نہیں اسے گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی، دھوپ بہت شدید تھی، ہاں تو چاہا کہ تھوڑا سا مطلب منہ کو ٹھنڈک پہنچائیں، اس وجہ سے اس نے کیا کلی کرنا چاہا. وضو نہیں کر رہا تھا نہ برکت کے لیے نہ نماز کے لیے، بس وہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا منہ جو کیا ہے ٹھنڈا ہو جائے. منہ دھو رہا تھا یوں ہی اور اس میں منہ میں پانی اس نے ڈالا. جی لدائن لمقصد آخر لغرض آخر. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ان یتفق ذالک کہ یہ جو مطلب بنا اختیار کے پانی کا پیٹ میں جانا ہے یہ کیا ہو ہے فی مضمضته، مضمضہ اس نے کیا ہے لیکن کیا یہ لدائن آخر غیر الوضو، یہ کوئی اور مقصد سے تھا. مقصد کیا تھا وہی جیسے میں نے بتایا، مقصد کیا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈک حاصل ہو. ٹھیک ہے، اور وہ ہوا کہ وہ پانی جو ہے کیا پیٹ میں چلا گیا. تو اس صورت میں کیا ہے ففی هذه الصورة لا بد من القضاء. تو اس صورت میں کیا ہے واجب ہے اس پر قضا کرنا. تو میں کہوں سوال کہ دوسرے اور تیسرے مسئلے میں کیا فرق ہوا دوسری تو تیسری صورت میں؟ دوسری اور دوسرے میں بھی کہہ رہے ہیں قضا واجب ہے، تیسرے میں بھی کہہ رہے ہیں قضا واجب ہے. اگر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو دوسرے میں جو ہے وضو بھی نہیں کیا، تیسرے میں احتیاط، دوسرے میں احتیاط کے بنا پر قضا کا ہے، اور یہاں پر فتویٰ دیا ہے کہ واجب ہے. یہ فرق ہے کہ دوسرے والی صورت میں احتیاط ہے کہ وہ قضا کرے، اور تیسرے میں کہ نہیں لا بد من القضاء کہ اس کو قضا کرنا ہی ہوگا. الثالث من المفطرات انشاءاللہ یاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.